صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے تیسرے کلمے کے تعلق سے اس مرتبہ گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفاتحہ الحمد شریف۔ تقریباً بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے 19 نام ہیں، اور اس میں سے ایک سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں اسے۔ اور سورۃ الفاتحہ واجب میں سے نماز، یعنی اس کا ایک حروف بھی اگر چھپ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے آیتیں 7 ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے۔ کعبے کے طواف بھی 7 ہے، صفا مروہ کے سعی کے چکر بھی 7 ہے، آسمان بھی 7 ہے، زمین کے تہہ بھی 7 ہے، اور سورہ فاتحہ کی آیتیں بھی 7 ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک دین کا، مالک یوم جزا کے دین کا مالک ہے۔ اور بزرگان فرماتے ہیں کہ آپ پانی لے کر 72 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پر قدم کر کر وہ پانی رکھ لیں۔ کسی بزرگ کی اجازت ہونا اس میں ضروری ہے، اور پابندی ہے نماز۔ تو وہ پانی آپ کسی بھی بیمار کو پلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر بخار نہ جا رہا ہو تو 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر اس پہ دم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بخار بھی کم ہو جائیں گے۔ اور ایک سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کا ایک طریقہ یہ بھی رہا کہ سورہ فاتحہ کو اس وقت پڑھنے کا کہا ہے کہ جس وقت ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو۔ اللہ کے کلام میں کیا تاثیر ہے۔ اس وقت بزرگوں نے فرمایا کہ الحمد شریف کی سور کو، سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کی نیم سے الحمدوں کے الف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میم جہاں لاسٹ میں پورا ہوتا ہے، اس کے ساتھ الحمدوں کے الف کو ملا کر الحمدللہ رب العالمین 41 مرتبہ پڑھ کر اس مریض پہ دم کر لے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین سے۔ اور یہ لفظ کون سا لفظ ہے کہ دنیا کے پہلا انسان جب اپنی زبان کو کھولا تو اس نے پہلی مرتبہ یہی کہا الحمدللہ۔ وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، اور جسم کے اندر روح پہلے ناک میں ڈالی گئی تھی۔ آپ کے جسم میں سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح ڈالی گئی تو ناک میں پہلے ڈالی گئی۔ آپ دیکھنا ناک میں اگر کوئی چیز جاتی ہے تو ہمیں فوراً چھینک آتی ہے، مرچی لگ جائے تو چھینک آتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ناک میں جیسے روح گئی تو آپ کو چھینک آئی، اور جیسے چھینک آئی تو آپ کی زبان سے پہلا جو لفظ نکلا وہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لفظ کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ سورہ فاتحہ کی برکتیں۔ اور غوث الاعظم سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ماننے والے ہیں، الحمدللہ کہیے، بے شک مانتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا میں نے واقعہ بتایا تھا، واقعہ تو نہیں، میں نے صرف یہی بتایا تھا کہ آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی تھی، اور کیا کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اور پھر اسی وقت جب نکل رہے تھے تو کہا بیٹا آپ کے والد نے مجھے وصال سے پہلے ایک دعا عطا فرمائی تھی جسے دعائے کتب کہتے ہیں، اور یہ دعا کو آپ یاد کر لینا۔ غوث اعظم کی والدہ نے یہ تعلیم دی کہ یہ دعا کو یاد کر لینا، اور ہر مصیبت کے وقت، ہر تکلیف کے وقت اس دعا کو پڑھتے رہنا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو اتنا پڑھا کہ کن فیکون کی تفسیر میں بن گیا، یعنی میں جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ یہ دعا کی بڑی تاثیر آ گئی تھی۔ اللہ تو والدین، ماں باپ کا کام کیا ہے؟ اولاد کو ایسی صلاح دینا، یہ سکھانا، یہ تعلیم دینا، یہ تربیت دینا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے یہ سی تربیت دی تھی، تب جا کے عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے۔
یہ تربیت ہوتی ہے۔ اور جو مشہور کرامتیں ہیں، بے شمار کرامتیں ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پیدا ہوئے، میں اختلاف روایتیں جو بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیلان میں جتنی عورتیں حاملات تھیں ان تمام کو بیٹے ہی عطا فرمایا اور وہ تمام ولی بنے، وہ تمام ولی بنے۔ یہ شان ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔